بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پہلے زمانے کی ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو کہانی ہے دو بھائیوں کی اور ان کے اہل خانہ کی۔ کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں دو بھائی ہوا کرتے تھے۔ بڑا بھائی کافر تھا جبکہ چھوٹا بھائی مسلمان تھا۔ دونوں بھائی مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے اور یہی ان کا پیشہ تھا، اسی پر ان کا گزر بسر تھا۔ خدا کی شان ایسی تھی کہ بڑا بھائی جب مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا میں اپنا جال پھینکتا تو اس کے جال میں ہر بار مچھلیاں آتی تھیں، اور جب چھوٹا بھائی جال پھینکتا تو اس کا جال خالی واپس آتا تھا، اور پورے دن کی مشقت اور کوشش کے باوجود اس کو کبھی ایک، کبھی دو، کبھی تین مچھلیاں ہاتھ آتیں، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس کے گھر کا دال آٹا پورا ہوتا ہے۔ چونکہ بڑے بھائی کے جال میں کثیر تعداد میں مچھلیاں آتی تھیں، اس لیے وہ بازار میں انہیں فروخت کرتا تھا، اور اس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل تھی۔ اس کو دنیا کی ہر آسائش مہیا تھی۔ اس کے گھر کے لوگ شاہانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ زندگی کا سلسلہ یوں ہی رواں دواں تھا۔ چھوٹے بھائی کے دل میں کبھی یہ خیال نہ آیا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی رضا میں راضی تھا اور اپنی عبادت کرتا اور اللہ کا شکر بجا لاتا۔ پھر ایک دن چھوٹے بھائی کی بیوی کا اتفاقاً بڑے بھائی کے گھر جانا ہوا، تو اس نے اپنی جیٹھانی کا طرز زندگی دیکھا، تو ان کے گھر میں ساز و سامان دیکھا، اس کے لباس اور زیورات دیکھے تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ پھر کیا تھا، چھوٹے بھائی کی بیوی نے اس سب کچھ کا اپنے ساتھ اور اپنے گھر کے ساتھ موازنہ کرنا شروع کر دیا، اور وہ اپنی غربت اور اپنی طرز زندگی پر سخت مایوس ہوئی۔ اس کے کپڑے میلے کچیلے اور پرانے تھے، کیونکہ اس کو سارا دن گھر کے کام کاج خود کرنے پڑتے تھے، جبکہ اس کی جیٹھانی کے ہاں نوکر چاکر تھے۔ اسی طرح اس کے پاس کوئی زیورات بھی نہ تھے۔ زیورات کہاں سے آتے؟ ان کا تو مشکل سے چولہا جلتا تھا، اور نہ ہی گھر کے اندر آسائش کا سامان۔ ان سب چیزوں کے بارے میں اس کے ذہن میں بار بار خیالات آ رہے تھے کہ ان کے پاس وہ سب کچھ ہے اور ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، اور ان وسوس کے پیدا کرنے میں شیطان اپنا پورا کردار ادا کر رہا تھا، اس کو مزید اکسا رہا تھا۔ اور جب چھوٹا بھائی گھر واپس آیا تو اس نے محسوس کیا کہ خلاف معمول بیوی کا مزاج بدلا ہوا ہے۔ وہ اپنے میاں سے کچھ عجیب رویہ اختیار کیے ہوئے۔ تو میاں نے اس سے پوچھ ہی لیا، اے اللہ کی بندی، کیا ہوا؟ آج تیرا مزاج کچھ بدلا ہوا ہے۔ میاں کا پوچھنا کیا تھا، بیوی نے اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال دی اور اس کے سامنے اس کے بھائی کی صورتحال کی مکمل تصویر کشی کر ڈالی، اور ساتھ میں یہ وارننگ بھی دے دی کہ میاں اب بہت ہو گیا، مجھ سے ایسی زندگی نہیں گزرتی، نہ کھانا ڈھنگ کا، نہ پہننا ڈھنگ کا، نہ گھر میں کوئی ساز و سامان، فقیروں والی زندگی بسر کرتے رہو، مجھے تو وہ سب چاہیے جو تمہارے بھائی کی گھر والی کے پاس ہے۔ میاں سخت پریشان ہوا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کی بندی، ہمارے پاس ایمان کی جو دولت ہے اس سے سب کچھ قیمتی تھوڑا ہے، ناشکری کی باتیں نہ کر، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اس کا سمجھانا سب بے سود تھا، کیونکہ شیطان نے اس عورت کے دل میں گھر کر لیا تھا، اور اس کی بیوی کا ایک ہی اصرار تھا، اور اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ میاں اگر تم میرے لیے اس سب کا انتظام کر سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ مجھے طلاق دے دو۔ آخر اس کے شوہر نے اس کو منانے کی خاطر اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کو 30 دن کے بعد 30 درہم لا کر دے گا، اسے وہ اپنے لیے جو چاہے خرید سکے گی، اس کے لیے اسے جو چاہے کرنا پڑے وہ کرے گا۔ اگلے دن وہ مزدوری کی تلاش میں نکلا اور مزدوری تلاش کرتا رہا، لیکن اسے کوئی مزدوری نہ ملی۔ تھک ہار کر واپس ایک جگہ بیٹھ گیا اور اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ روزانہ مزدوری کے لیے نکلتا اور مزدوری نہ ملنے پر عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ کرتے کرتے 29 دن گزر گئے۔ وہ سخت پریشان ہوا کہ اگلے دن اس کی بیوی سے وعدہ کیا ہوا ہے، اس کو کیا بولے گا؟ لہٰذا اگلے دن وہ ایک غیر مسلم کے پاس چلا گیا اور اس سے مزدوری کے لیے بولا۔ اس غیر مسلم نے اس کو مزدوری پر لگا دیا۔ جب وہ مزدوری میں مصروف تھا تو پیچھے ایک شخص آیا اور اس کی بیوی کو 29 درہم دے کر چلا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ گیا کہ تمہارے شوہر کی اجرت ہے جس نے ہماری مزدوری 29 دن کی ہے، اس لیے یہ 29 درہم ہے، اگر وہ آج بھی ہماری مزدوری کے لیے آتا تو اس کو پوری مزدوری ملتی، لیکن آج وہ ہماری بجائے ایک غیر مسلم کی طرف چلا گیا ہے۔ شام کو جب وہ مزدوری کر کے واپس گھر لوٹا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آج تم اپنی پہلی مزدوری کی جگہ کیوں نہ گئے؟ اور پھر اس نے سارا ماجرا کہہ ڈالا۔ اس کا شوہر اس بات پر حیران ہوا کہ مزدوری دینے والا کون ہو سکتا ہے۔ اس کی بیوی ان درہموں میں سے 1 درہم لے کر بازار گئی تو سنار نے
اس درہم کے بدلے اس کو 1000 درہم دیے۔ وہ حیران ہوئی کہ درہم کیسے ہیں کہ 1 درہم کے بدلے 1000 مل گئے۔ البتہ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کی خواہش پوری ہو چکی تھی، جبکہ اس کا شوہر مزدوری ملنے والے معاملے سے عجیب کیفیت میں تھا۔ اس کا یقین اللہ کی ذات پر مزید پختہ ہو چکا تھا، جس کی عبادت میں 29 دن مصروف رہا تھا۔ بیوی بازار سے واپس گھر لوٹی، خوشی کے مارے پھول ہی نہ سماتی تھی، اور شوہر کو سارا ماجرا بتایا۔ شوہر نے پہلے سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ باقی کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ اس نے بیوی کو کہا، تجھے یہ دولت مبارک ہو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اور اس طرح وہ بیوی کو طلاق دے کر پہاڑوں میں چلا گیا اور اپنی باقی کی زندگی اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزاری، جبکہ اس کی بیوی نے دولت کی وجہ سے اپنا ایمان ضائع کر دیا۔ ناظرین، اسی لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، یہ انسان کا ایمان تک ضائع کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کی دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اصل دولت تو آخرت کے لیے توشہ اکٹھا کرنا ہے۔ لیکن یہ انسان اپنی نادانی کی وجہ سے اور اپنی غفلت کی وجہ سے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں خوش رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، یوں اس کو شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی، اور اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا تو ناشکری میں مبتلا ہوگا۔ ناظرین، ہم آپ کو 2 بھائیوں کا ایک اور سبق آموز واقعہ بھی سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو احادیث کی روشنی میں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی اللہ کے ہاں کیا وقت اور قیمت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گاؤں جو کہ مدینہ کے اطراف میں بلندی پر واقع ہے، وہاں سے آتے ہوئے مدینہ طیبہ کے بازار سے گزر ہوا۔ کچھ لوگ آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے کان والی بکری کے مردہ بچے کو پڑا دیکھا تو اسے کان سے پکڑ کر حاضرین سے سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اسے مفت میں بھی لینا پسند نہیں کرتے، یہ ہمارے کس کام آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اسے اپنے لیے ہی پسند کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو معیوب ہونے کی وجہ سے خریدنے کے لیے موزوں نہ تھا، اب تو یہ کانوں کے عیب کے باوجود مردہ بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے فرمایا، خدا کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر اور بے وزن ہے جتنا یہ مردہ بچہ تمہاری نگاہ میں بے وزن اور حقیر ہے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال معیوب مردہ بکری کے بچے سے دی کہ اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، تو دنیا بھی ایسے ہی اللہ کے نزدیک حقیر ہے۔ اللہ پاک کے لیے اپنے بندوں کا چھوٹا سا عمل جو خالص اللہ پاک کے لیے آخرت کے لیے کیا گیا، وہ اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کیوں حقیر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے اہم آخرت ہے۔ دنیا تو چند روز کے لیے، کچھ دن کے لیے آئے ہیں، آخرت دائمی ہے۔ لیکن ناظرین، اگر ہم یہاں نظر جمائیں تو بہت سے لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کریں۔ اس مال و متاع کے لیے لوگ ایسی کوشش کیے جاتے ہیں جیسے یہی مقصد حیات ہو۔ کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ بہت سا مال متاع، سونا چاندی، جائیدادیں ہمارے ہاتھ میں ہو، اس کے لیے دن رات صرف کر دیتے ہیں، بعض دفعہ حلال حرام بھی نہیں دیکھتے، اور یہ سوچتے ہیں اسی سے ہماری عزت ہوگی اور سب احترام سے پیش آئیں گے۔ لیکن ناظرین، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے تو اکثر دل سخت ہو جایا کرتے ہیں، حقوق العباد کو بھول جاتے ہیں، حسد، کینہ اور جھوٹ کے جراثیم ہمارے اندر پرورش پانے لگتے ہیں اور انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت کی مذمت فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی وقت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نگاہ میں اگر دنیا مچھر کے برابر بھی ہوتی تو پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کافر کو نہ پلاتا۔ ناظرین، اکثر ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک اپنے کچھ بندوں کو بہت مال و متاع عطا کرتا ہے، نوازے جاتا ہے، تو ہم یہی سمجھتے ہیں شاید اللہ پاک اسی پہ مہربان ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ یہ دنیا اللہ پاک نے آزمائش کے لیے پیدا کی ہے کہ کون کس راستے پر چلتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں انسان کو ہر طرح سے آزماؤں گا،
مال کی کثرت سے، مال کی کمی سے، اولاد کو والدین سے، والدین کو اولاد سے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، مطلب ہر طرح سے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور سوچنے کی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہوتی تو وہ کافروں کو تو کچھ دیتا ہی نہیں، ان کو تو عیش و عشرت دی ہے، بہت مال و متاع سے نوازا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈالے پھر نکال کر دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے۔ یعنی دنیا ایسی ہے جیسے سمندر میں انگلی ڈالنے سے جتنا پانی انگلی میں آتا ہے وہ دنیا، اور باقی سمندر آخرت ہے۔ لہٰذا آج سے اپنے آپ پر غور کریں، اپنے عمل میں ریاکاری تو نہیں ہے، دنیا کی محبت تو نہیں ہے۔ جس کے دل میں ذرہ بھی محبت دنیا کے لیے ہوگی تو خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریا، یعنی کوئی نیک کام لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرنا۔ ناظرین، دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، اگر ہم ہر طرح کی مادی فائدہ، عیش و عشرت سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اگر ہمارے اندر کہیں کوئی کمی ہے تو تھوڑی سی کوشش سے اپنے آپ کو بدلیں، اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں، جو کام بھی کریں اس میں تصور ہو کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو۔ یہ کام ہمیں جہنم کے گڑھے کی طرف تو نہیں لے جائے گا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ آئیے اب آپ کو دو بھائیوں کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے، ایک نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور دوسرے شخص نے کفر اختیار کیا اور وہ دنیا کی زینت میں مشغول ہو کر مال بڑھانے میں لگ گیا۔ عطا خراسانی کے بیان کے مطابق ان کا قصہ اس طرح تھا کہ والد کے ترکے سے 8,000 دینار اس کے حصے میں آئے تھے، 4,000 دونوں میں تقسیم کر لیے۔ ان میں سے کافر بھائی نے 1,000 دینار کی زمین خریدی۔ جب مومن بھائی کو اس کا علم ہوا تو اس نے کہا، یا اللہ، میرے بھائی نے 1,000 دینار کی زمین خریدی ہے اور میں تجھ سے 1,000 دینار کے بدلے جنت میں زمین خریدتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر 1,000 دینار راہ خدا میں صرف کر دیے۔ پھر کافر بھائی نے شادی کی اور اس پر اس نے 1,000 دینار خرچ کیے۔ جب اس مومن بھائی کو معلوم ہوا تو اس نے کہا، یا اللہ، میرے بھائی نے 1,000 دینار صرف کر کے ایک عورت سے شادی کی ہے، میں 1,000 دینار کے عوض جنت کی حور سے شادی کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے 1,000 دینار راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ پھر اس کے کافر بھائی نے 1,000 دینار کے عوض کچھ غلام اور گھریلو سامان خریدا۔ جب اس مومن بھائی کو معلوم ہوا تو اس نے کہا، یا اللہ، میں بھی 1,000 دینار کے عوض تجھ سے جنت میں خدام اور سامان راحت خریدتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مزید 1,000 دینار راہ خدا میں صدقہ کر دیے۔ اب اس کے پاس کچھ باقی نہ رہا اور شدید حاجت مند ہو گیا۔ اس نے سوچا اگر میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں اور اس سے اپنی حاجت کا سوال کروں تو وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ چنانچہ وہ ایک روز اس راستے پر جا کر بیٹھ گیا جہاں سے اس کے بھائی کی آمد و رفت تھی۔ جب اس کا بھائی بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے گزرا تو اپنے اس غریب مومن بھائی کو دیکھ کر پہچان لیا اور کہا، فلاں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے حالت دیکھ کر کہا، تیرا یہ کیا حال ہے؟ تو مومن بھائی نے جواب دیا، مجھے حاجت شدید پیش آ گئی ہے، مدد کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ کافر بھائی نے پوچھا، وہ مال کیا ہوا جو تیرے حصے میں آیا تھا؟ تو اس مومن بھائی نے پوری صورتحال بیان کی۔ تفصیل سن کر کافر بھائی نے کہا، میں کچھ نہ دوں گا، تو بڑا سخی ہے۔ پھر کافر بھائی نے مومن بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے باغوں میں گھمایا۔ اس باغ کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں انگوروں کی سرسبز شاخیں نگاہوں کو تراوٹ بخشتی تھیں۔ انگور کی بیل کا گھنا سایہ تو ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے، علاوہ ازیں اس کے پتوں کی گہری ہریالی بھی خود اپنے اندر غیر معمولی حسن رکھتی ہے۔ باغ میں داخل ہونے والے اس حسن سے بیگانہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس باغ کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی گئی تھی۔ اس کے دو فائدے تھے، ایک تو یہ کہ باغ باہری سے انتہائی خوشنما معلوم ہوتا تھا کیونکہ قطاروں میں لگے ہوئے کھجور کے درخت خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ جن لوگوں نے کھجور کے باغات دیکھے ہیں وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ کوئی درخت بھی اپنے قد و قامت، اپنے پتوں کے رنگ اور فضا میں لہراتی شاخوں اور پھلوں کی خوش رنگی میں کھجور کے درخت کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ عرب کے موسم گرما میں چلنے والی باد سرسر نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانوں اور درختوں کے لیے بھی انتہائی مہلک اور اذیت ناک شے ہے۔
انسان تو لپٹ سمٹ کر کسی اوٹ کے پیچھے بیٹھ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ زہریلی ہوا نتنوں کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر انہیں اندرونی طور پر زخمی نہ کر دے، لیکن درختوں، پودوں اور بیلوں کو بچانے کے لیے وہ یہ انتظام کرتے ہیں کہ ان کے گرد کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگا دیتے تھے۔ یہ درخت بہت مضبوط قوت مدافعت کا مالک ہوتا ہے کہ نہ صرف خود باد صرصر کا مقابلہ کرتا ہے بلکہ باغ کے اندرونی حصوں کو حتی الامکان محفوظ بھی رکھتا ہے۔ تیسری خصوصیت اس باغ کی یہ تھی کہ اس میں صرف انگوروں کی بیلیں ہی رونق افروز نہ تھی بلکہ کچھ قطعات خالی بھی چھوڑے گئے تھے تاکہ حسب ضرورت اس میں دوسری اجناس کاشت کی جا سکیں۔ اب جس شخص کے باغ تھے اس نے بڑے غرور سے اپنے اس کم حیثیت بھائی سے کہا کہ میں مال کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ ہوں اور افراد کے اعتبار سے تجھ سے بڑھ کر ہوں، کیونکہ میری جماعت زبردست ہے، یعنی میری آل اولاد بھی زیادہ ہے۔ اول اس کا غرور اوپر سے ترا یہ کہ وہ باغ میں اپنے نفس پر ظلم کرنے کی باتیں کی، کہنے لگا کہ میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا، اور یہ جو قیامت قائم ہونے والی باتیں کرتے ہو یہ یوں ہی کہنے کی باتیں ہیں، میرے خیال میں تو قیامت قائم ہونے والی نہیں۔ فرض کرو کہ اگر قیامت آ ہی گئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو اس دنیا میں جو میرا باغ ہے مجھے وہاں اس سے بڑھ کر اچھی جگہ ملے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ وہ انسان کو حد درجے دھوکے کا شکار کر دیتا ہے، اور وہ انسان کافر اور ناشکرا ہوتے ہوئے بھی یوں سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں، جب اس نے ہمیں یہاں دولت دی ہے تو وہاں بھی ہمیں خوب نعمت و دولت ملے گی۔ یہ لوگ قیامت کو مانتے تو ہیں نہیں، لیکن اہل ایمان سے قیامت کی باتیں سن کر یوں کہہ دیتے ہیں کہ اگر بالفرض قیامت آئی گئی تو وہاں بھی ہماری نوازشات میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ چونکہ ایسے لوگ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم اور تبلیغ کی طرف دھیان نہیں دیتے، اس لیے یہ نہیں جانتے کہ وہاں جو کچھ ملے گا ایمان اور اعمال صالح کی وجہ سے ملے گا۔ اس لیے روز جزا میں جو نعمتیں ملیں گی ان نعمتوں کے ملنے کے قانون سے واقف نہیں ہوتے، اور حقیقت جانتے ہوئے بھی اکثر اہل ایمان کے سامنے منہ زوری کر کے اپنے آپ کو دونوں جہانوں میں برتر اور بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ ہم یہاں بھی بہتر ہیں، وہاں بھی بہتر ہوں گے۔ اب جو اس کا بھائی تھا جس سے اس نے فخر اور تمکنت کی باتیں کی تھیں اور اسے اپنے سے گھٹیا بتایا تھا، اس نے اول تو اسے آڑ دلائی اور ایک اچھے انداز میں اس کی نادانی اور بے وقوفی پر متنبہ کیا، اور کہا کہ جس ذات پاک نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا فرمایا، پھر تجھے صحیح سالم آدمی بنا دیا، کیا تو نے اسی کے ساتھ کفر کیا؟ نہایت حکیمانہ انداز میں اسے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو، رحم مادر میں نطفہ پہنچتا ہے اور پھر بچہ بن کر باہر آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو، اس کے اعضاء صحیح سالم ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور مزید کرم یہ فرمایا کہ تیرے اعضاء کو صحیح سالم بنایا، تم نے بجائے مومن بندہ بننے کے کفر کا ارتکاب کیا، تف ہے تمہاری اس سمجھ پر۔ پھر اس کے بعد اس مومن بندے نے اپنا عقیدہ بتایا اور یوں کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس موحد نے اپنے بھائی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے باغ کی نعمت دی ہے، تجھے اس نعمت پر شکر گزار ہونا چاہیے، تجھے یوں کہنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی قوت نہیں۔ یہ باغ صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وجود میں آیا ہے، اسی نے تجھے اس پر قبضہ دیا، جب وہ چاہے گا اسے برباد کر دے گا اور تو دیکھتا رہ جائے گا۔ رہی یہ بات کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں، تو یہ بات میرے لیے کوئی غمگین اور متفکر ہونے کی نہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عنقریب تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے گا، دنیا میں ہو، آخرت میں ہو یا دونوں میں۔ اور وہ وقت بھی دور نہیں معلوم ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے اور تیرا باغ ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تو اس پانی کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ میرا باغ ہمیشہ رہے گا، یہ اس لیے کہتا ہے کہ اسباب ظاہرہ موجود ہیں، سیراب کرنے کے لیے، پانی سے باغ کی سینچائی کے لیے آدمی موجود ہیں۔ یہ تیری بھول ہے۔ جس ذات پاک نے تجھے یہ باغ دیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ آسمان سے اس پر کوئی آفت بھیج دے، پھر نہ کوئی درخت رہے گا، نہ ٹہنی، نہ برگ رہے گا، نہ بار۔ اسے اس بات پر بھی قدرت ہے کہ جس پانی پر تجھے گھمنڈ ہے اس پانی کو اندر زمین سے دور پہنچا دے، اور یہ پانی اتنی دور چلا جائے کہ تو اسے محنت اور کوشش کر کے دوبارہ اپنی کھیتی کی سطح تک لانے کی ہمت نہ کر سکے۔ مومن و موحد بندے نے اس کافر و مشرک ناشکرے کو شرک چھوڑنے اور توحید اختیار کرنے
اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ماننے اور اس کی گرفت سے بچنے کی تلقین کی تھی، اس پر اس نے دھیان نہ دیا، آخر عذاب آ ہی گیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں دنیا میں کوئی پاس رکھنا پسند نہیں کرتا، مگر اللہ کے پاس ان کا رتبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بھولے سے بھی کوئی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ اس قسم کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ اور کچھ یوں ہی ہوا، اس مالدار بھائی کے جو اسباب تھے ان سب کو ایک آفت نے گھیر لیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک آگ تھی جس نے اس کی باغ کو، مالیت کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اب تو یہ شخص حیران کھڑا رہ گیا اور اپنے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا اس پر اپنے ہاتھ کو الٹتا پلٹتا رہ گیا۔ وہ شخص افسوس کر رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ ہائے افسوس، میں اس باغ پر مال خرچ کرتا رہا، اگر اس بار مال نہ خرچ کرتا تو باغ جل جاتا، مگر مال تو رہ جاتا، باغ بھی خاک ہوا اور جو کچھ اس پر لگایا تھا وہ بھی گیا۔ اب اسے اپنے مومن ساتھی کی نصیحت یاد آئی اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ ناظرین، دیکھا جائے تو اس سارے واقعے میں کسی ظاہری شرک کا ارتکاب نظر نہیں آتا، کسی لات، منات، عزا یا کسی اور دیوی دیوتا کی پوجا پاٹ کا بھی کوئی حوالہ یہاں نہیں آیا، اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کا بھی ذکر نہیں ہوا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا اقدام تھا جس پر وہ شخص پچھتایا کہ کاش میں نے اپنے رب سے شرک نہ کیا ہوتا۔ اس پہلو سے اگر اس سارے واقعے کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں جس شرک کا ذکر ہوا ہے وہ مادہ پرستی کا شرک ہے۔ اس شخص نے اپنے مادی اسباب و وسائل کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ جو بھروسہ اور توکل اسے حقیقی مسبب الاسباب پر کرنا چاہیے تھا، وہ بھروسہ اور توکل اس نے اپنے مادی وسائل پر کر لیا تھا اور اس طرح ان مادی وسائل کو معبود کا درجہ دے دیا تھا۔ یہی رویہ اور سوچ مادہ پرستی اور یہی موجودہ دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ یہ بات ازہر من الشمس ہے کہ موجودہ دور اگنی پوجا، ستارہ پرستی اور بت پرستی کا دور نہیں ہے۔ آج کا انسان ستاروں کی اصل حقیقت جان لینے اور چاند پر قدم رکھ لینے کے بعد ان کی پوجا کیوں کرے گا؟ چنانچہ آج کے دور میں اللہ کو چھوڑ کر انسان نے جو معبود بنائے ہیں ان میں مادہ پرستی سب سے اہم ہے۔ آج دولت کو معبود کا درجہ دے دیا گیا ہے اور مادی وسائل اور ذرائع کو مسبب الاسباب سمجھ لیا گیا۔ شرک صرف دولت کی دیوی کے آگے سر ٹیکنا یا کسی پتھر کو ہی پوجنا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی چیز کی اہمیت کو بڑھا کر خدا کے مقام پر لے جانے کا نام ہے۔ کچھ لوگ وطن کو خدا بنا لیتے ہیں، کچھ نظریات کو اور کچھ دولت کو۔ ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ناظرین، یاد رکھیں یہ مادہ پرستی اور دولت کی ہوس موجودہ دور کا بہت خطرناک شرک ہے اور اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کہانی میں عذاب کا یہی سبب نظر آتا ہے۔ اس شخص نے اپنے باغ پر نظر طائرانہ ڈال کر یہ گمان کر لیا کہ یہ باغ از خود ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے، اپنے حساب کتاب اس نے سب شامل کر لیا، نہیں کیا تو مسبب الاسباب اللہ عز و جل کی ذات کو۔ اس بات کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ انسان اسباب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور زاد راہ لے لیا کرو اور بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اللہ سے ڈرو اے عقل والو۔ ناظرین، تقوی کی بہترین تشریح ہمیں ایک روایت سے ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی سے تقوی کے معنی پوچھے تو انہوں نے کہا کہ پرخار رستے پر اپنا دامن بچا بچا کر نکل جانا تقوی ہے۔ یاد رہے کہ دنیا کو چھوڑ کر جنگل و بیاباں میں نکل جانا تقوی نہیں ہے۔ رہنا تو ہم سب نے اسی مادہ پرست دنیا میں، مگر اس دنیا کے فریبوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ اپنا پیٹ ضرور پالنا ہے، اپنی اولاد کے لیے مشقت بھی کرنی ہے، مگر ہمارا اصل ہدف آخرت ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس دنیا میں رہنے کے لیے محنت ضرور کرنی ہے، اسباب پورے کرنے، مگر بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ اس کے اوپر کامل توکل ہوگا تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی آسان ہوگی اور آخرت بھی فرحان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان اور توکل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔